الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آج 16 مہینے کے بعد ایک نالائق، نکمی، نکھٹو، ناجائز دشمن وطن، غدار وطن، سانپوں کا ٹولہ، وہ 16 جماعتیں جو پی ڈی ایم کے نام سے، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی پی ڈی ایم کے نام سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ ہے پیپل ڈیمالش موومنٹ، جس نے آ کے ملک کو ڈیمالش کر کے فائنلی اس ناجائز، نالائق، نکمی اسمبلی کا آج خاتمہ ہوا۔ قوم کو شاید سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان زرداری، جتنے بھی غدار وطن ٹولہ ہے، جن کو میں غدار وطن میں بائی پرپز کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے غداری کس طرح کی ہے، اس میں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ بے روزگاری 50 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑا، 8.5% انہوں نے مہنگائی کی ہے، جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی کی شرح انہوں نے گرا کے 0.4% پہ لے آئے، جبکہ 16 مہینے پہلے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی انڈر عمران خان، 6.1% کے حساب سے گروتھ کر رہی تھی۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ان 16 مہینوں میں۔ 75 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا توڑ دیا انہوں نے، اور مہنگائی کی شرح بڑھا کے انہوں نے 38% کر دی۔ کھانے پینے کی چیزیں 50% سے زیادہ انہوں نے مہنگی کر دی، اور یہ سارا کچھ اس وقت کیا، یاد رکھنا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی جو پرائسنگ تھی وہ تھی $115 پر بیرل، اور جب انہوں نے لیے اس کے بعد پرائسز گرنا شروع ہوئیں تو ان کے ہاں ایوریج پرائس پر بیرل رہی ہے $78 انٹرنیشنل میں۔ جب چیزیں پوری دنیا میں سستی ہو رہی تھیں تو انہوں نے مہنگائی کی ہے۔ جو کام انہوں نے کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے سارے خاندان کو، شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، بھٹو خاندان ہو، یا باقی جتنے بھی چٹھے مٹھے ہوں، ان سب کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے تمام مقدمات ختم کروائیں۔ ڈالر کی قیمت انہوں نے 178 روپیز پر ڈالر ہوتا تھا، 16 مہینے پہلے انہوں نے بڑھا کے 280 کیا۔ مہنگائی کی شرح 12% تھی انڈر عمران خان پیریڈ، اور انہوں نے بڑھا کے اس کو 38% کر دی ہے۔ پیٹرول کی پرائسز تھی 150، انہوں نے بڑھا کے 260 کری۔ سارے ایئرپورٹ، سڑکیں بیچ ڈالی ہیں، اور پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر تھے، جس کا عرف عام میں نام کرائم منسٹر تھا، اور انہوں نے وہ کرائم کیے ملک کے اندر جس کی وجہ سے ملک کے اندر بدنامی ہوئی ہے، ملک کی ناکامی ہوئی ہے انٹرنیشنل سطح پہ۔ یہ وہ ایسا ناکام تجربہ تھا جو بار بار فیل ہوا، جس کا فیل ہونے کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی بنیادیں ڈھیلی تھیں۔ لیکن اس ناکام تجربے کو باجوہ نے مل کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو بیچا، ان ریٹرن انہوں نے اپنے ملک کو بیچا۔ تو ہمیں سب کو مل کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تاریک اور ڈارکسٹ ایجز، ڈارکسٹ ٹائم آف پاکستان ہسٹری کا آج خاتمہ ہوا۔ انہوں نے خواتین کی بے حرمتی کی، گھروں کے تقدس کو پامال کیا، 10,000 سے زیادہ پولیٹیکل ورکرز کو جیل میں بند کیا، معصوم لوگوں کی جانیں لیں۔ ایک اندازے کے مطابق 25 سے لے کر 50 لوگوں کا انہوں نے قتل عام کیا، جیسے ارشد شریف، مقصود چپڑاسی، ڈاکٹر رضوان، ذل شاہ، یہ وہ نام ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بیہائنڈ دا سین ہر اس بندے کا قتل کروا دیا جو کسی بھی صورت میں وٹنس ہو سکتا تھا کرائم کے انویسٹیگیشن میں۔ کرائم منسٹر صاحب ایک دن پہلے، جس دن انہوں نے اوتھ لیا، ایک دن پہلے کورٹس نے ان کو فرد جرم عائد کرنا تھا۔ 60% سے زیادہ ان کی کابینہ کرمنلز کی تھی۔ ان آل آنیسٹی سب کے سب کابینہ کے ممبران کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اٹھا کے ان کو اسمبلی میں بٹھا دیا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ ایک کام انہوں نے اور بھی کیا ہے جو کہ سب کو پتہ ہے، لاسٹ نیم بتاتا ہوں، فرسٹ نیم نہیں بتاتا۔ چٹھا نام ہے اس کا، اس کے اوپر 70 کروڑ روپے کا غبن ثابت ہو چکا تھا نیب میں۔ ملک چھوڑ کے چلا گیا، شہباز شریف واپس آئے، انہوں نے اس کو معاف کیا اور اینٹی کرپشن کا اس کو چیئرمین لگا دیا۔ یہ وہ کارنامے جو انہوں نے ملک کے فیملیز ہراسمنٹ کی، زبردستی گھروں میں گھسے رات کے وقت، اور انہوں نے جتنے بھی نامور جرنلسٹ تھے جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے تھے ان کے پیچھے گئے۔ ارشد شریف کا قتل کیا انہوں نے، عمران ریاض کو ابھی تک انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور کئی
جرنلسٹ اپنی جان کو بچا کے ملک سے سیلف ایگزائل میں ہیں، اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے. وجاہت علی خان ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، اینڈ مینی ادرس. یہ انہی کا دور ہے کہ ڈاکٹرز جب آپریشن کرتے ہیں تو اپنے سیل فون کی لائٹس کو آن کر کے، یہ گنگا رام ہاسپٹل کی سٹوری ہے جو کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے بجلی کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا. انہوں نے پشاور میں جا کے تقریر کی تھی کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے، آٹے کی پرائسز کم کروں گا، بجائے اس کے کہ انہوں نے آٹے کی قیمت کم کرنے کے بجائے پوری قوم کو آٹے کے پیچھے لائنوں میں لگا کے ذلیل و خوار کیا. عورتیں، بچے، بوڑھے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں بیکاریوں کی طرح. اور بیکاریوں سے یاد آیا، بیکاری تو ان کی صفت میں شامل ہے. انہوں نے یہ خود بیکاری، انہوں نے اپنی قوم کو بیکاری پیا، انہوں نے پاسپورٹ کی عزت گنوائی پوری دنیا میں. اور یہ سانپوں کا وہ ٹولہ ہے، یہ وہ زہریلے سانپ تھے جنہوں نے مل کے پاکستانی قوم پوری کو ڈھسا ہے. اور اس کے ٹاپ 3 سرغنہ پارلیمنٹ کے اندر تھے اور ایک باہر ان سے مدد کر رہا تھا، شہباز شریف، زرداری اور باجوہ. اور ان سب کو جو ریلیجس کور دے رہا تھا وہ تھا مولانا فضل الرحمان، جو 16 مہینے پہلے اسی اسمبلی کو ناجائز، سلیکٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے. پھر اسی مولانا نے اس اسمبلی کو حلال اس طرح کیا کہ وہ جس طرح ایک چھت سے مرغی گر کے مر گئی، مردہ مرغی کو امام صاحب اس مسجد کے جو تھے انہوں نے پکا کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حرام مرغی کیوں کھلائی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس مرغی جس کو میرا رب مارے اس کو تم لوگ حرام کہتے ہو، اور جس کو انسان مارے اس کو تم حلال کہتے ہو. بالکل اسی طرح اس مولوی صاحب نے ایسا ہی کیا کہ اپنے ملک کی اسمبلی میں جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا تھا تو حرام تھی، جب سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہو رہا تھا تو حلال ہو گئی. اور پھر انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا، عالم اسلام کا وہ عظیم لیڈر جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف UN اسمبلی میں جا کے کھڑے ہو کے ان کو سمجھایا کہ حضور ہمارے دل میں بستے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمارے دل کو تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دل کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسلاموفوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی، 3 OIC کے اجلاس کروائے، اور آپ نے آتے ہی اپنے ملک کو آئسولیشن میں رکھ کر دیا، جس کے لیے آج حقان عباسی نے جاتے ہوئے کوئی قوم سے معافی تو مانگی، لیکن ایسی معافی کا کیا فائدہ کہ سارے ملک کو تباہ کر کے جب آپ اس وقت جب ملک تباہ ہو رہا تھا تو آپ اس کا حصہ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.